مسئلہ بچوں کے ناموں کا۔ نومولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے۔ اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان، زاہدان ریڈیو اور ریڈیو سیلون کے فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے، لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا، کیونکہ لوگوں کے نام عبد الغنی، عبد الغفور، سراج الدین، فاطمہ بیگم، سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے۔ ان کا لامتناہی ذخیرہ اب بھی موجود ہے، قلت صرف نئے قسم کے ناموں سے ہے۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے، تو اس میں صرف یہی حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے، ناموں کے توڑے کا مسئلہ بھی ملحوظ ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور الپتگین کے قافیے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے 2 صاحبزادوں کے یہ نام رکھ لیے تھے۔ غلطی کر گیا، یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا، جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات تک کی گنجائش ہے۔ ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا؟ معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے۔ ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا، وہ انہیں پسند نہ آیا۔ غمگین اور اندوہگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ فعل بد ہے، حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے، یعنی شاعر بن جائے اور اپنے لیے رنجور، الم، افسوس، حسرت وغیرہ تخلص اختیار کرے تو کوئی نہیں روکتا۔ رنگین اور تماشبین اور دوربین اور خردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا۔ ہمارے یہاں ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قاعدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تہجی میں سے 1-2 کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان، احمد یا دین وغیرہ لگا لیا۔ اے احمد، بی احمد، ڈبلیو دین، زیڈ خان وغیرہ، حتیٰ کہ شہروں اور عہدوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کر دیا گیا ہے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا کہ ڈی آئی خان میں مسٹر این ایم احمد نے پی ڈبلیو ڈی کے ایس ڈی او کا عہدہ سنبھالا ہے۔ جن بچوں کے نام والدین نے پرانی وضع کے رکھے ہیں، وہ بھی احتجاجاً گاتے پھرتے ہیں کہ نام ہمارا ہوتا ڈبلیو خان اور کھانے کو ملتے لڈو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمارے ادب میں لام احمد اور نون میم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو کے قاعدے کی سرپرستی کی۔ ہمارے بزرگ اور مہربان اے ڈی اظہر صاحب اب اس عمر میں آ کر مسلمان ہوئے، یعنی خود کو الف دال اظہر لکھنے لگے ہیں۔ بہر صورت یہ بھی ان کی اردو پرستی پر دال ہے۔ اردو حروف تہجی میں ایک قباحت البتہ ہے، آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں، لیکن بدر دین کو بے دین نہیں لکھ سکتے۔ ڈبلیو خان وغیرہ ناموں پر کئی بار ہمیں دھوکہ ہوا کہ شاید یہ لوگ مسیحی ہیں اور کسی میونسپیلٹی کے محکمہ صفائی میں نوکر ہیں۔ ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کی صلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرق کو ناراض کرتے ہیں اور نہ مغرب کو۔ سیمیول گنڈا سنگھ، جوزف خیر الدین اور رابرٹ نتھے خان قسم کے نام تو عام ہیں۔ ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام ہے جارج گھسیٹے خان، اور اندرون خانہ صفائی کا چارج مس الزبتھ بدو رام کے پاس ہے۔ ان کا نام سن کر سلطنت انگلیشیا مرحوم کی عظمت و سطوت یاد آتی ہے، جس میں یہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے۔ آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑ دو کی مہم چلائی اور روزانہ جلسے جلوس کا غوغا ہونے لگا، تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں 2 بزرگ اس قوم کے، ایک کا نام پیٹر، ایک کا نام پال، بڑے انہماک سے کوڑے کی ڈھیریوں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے، کیونکہ پورے رقبے پر کوڑے کو یکساں تقسیم کرنے سے
سڑک نسبتاً صاف معلوم ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے نعروں کی آواز آئی۔ ان میں سے ایک نے ٹھٹک کر پوچھا، اوے پیٹر، ایک کی ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا، اوے پال ہونا کیے اے لوگ آزادی مانگتے پے نے تے اسی دیندے نہیں۔ یعنی اے برادر، ہونا کیا ہے؟ یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں، ہم دے نہیں رہے۔ ناموں کی قلت کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جو نام انسانوں کے ہونے چاہیے وہ محکمہ ریلوے نے اپنے اسٹیشنوں کے لیے رکھ لیے ہیں۔ رحیم یار خان، راجہ رام، ہیرا سنگھ وغیرہ۔ سندھ میں ایک اسٹیشن کا نام تو ماں القاب کے ہے، نواب ولی محمد خان۔ ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں، مجھے ایک روز وہاں جانا تھا، یعنی نواب ولی محمد خان۔ ٹکٹ بابو سے کہا کہ مجھے نواب ولی محمد خان کا ٹکٹ دو۔ اس نے کہا، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا نواب صاحب کے اردلی ہیں؟ ہمارے ایک آدمی کو ان کے یہاں نوکر رکھوا دیجئے۔ میں نے کہا، یہ کسی آدمی کا نہیں، کسی اسٹیشن کا نام ہے۔ بولے، اچھا معاف فرمائیے گا۔ نتیجہ اس حیث بحث کریے نکلا کہ گاڑی نے سیٹی دی اور ہمارے دوست دیکھتے دیکھتے، ان کے دیکھتے دیکھتے گاڑی چھوٹ گئی۔ سوچا جائے تو راہ مضمون تازہ بھی ایسی کوئی مشکل نہیں اس میں۔ نقش فریادی کسی ایسے بچے کا نام ہو سکتا ہے جو روتا بہت ہے، اور لمبی ناک والی بچی کو مرقع چغتائی کا نام دے سکتے ہیں۔ زیادہ لمبے بالوں والی صاحبزادی کو بال جبریل کہنے میں حرج نہیں، اور اگر کسی لڑکے کا نام ضرب کلیم رکھا جائے تو بڑا ہو کر حساب میں یقیناً ہوشیار نکلے گا۔ ہمارے دوست انتظار حسین کی شادی کے بعد بے شمار انتظار کے سال گزشتہ عالیہ بیگم سے ہوئی ہے۔ ان کو تو نہیں، ان کے دوستوں کو یہ فکر ہے کہ اس جوڑے کے بچوں کے نام کلاسیکی قسم کے ہونے چاہیے۔ ہم نے بچے کے لیے فسانہ آزاد اور بچی کے لیے طلسم ہوش ربا تجویز کیا تھا، لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے۔ آخر اتفاق اس پر ہوا کہ لڑکا ہو تو ادب عالیہ کہلائے اور لڑکی ہو تو شب انتظار۔